بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خبردار رہو، اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ فرمان الہی تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، کیونکہ اکثر علماء اور مقررین حضرات سید پاک کو پڑھ کر اپنی تقریر کو منواتے ہیں، لیکن نہ کہنے والے اور نہ سننے والے اس کی تہ تک پہنچنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ پیر صاحب فرمایا، میں آج اس کے متعلق چند کلمات بیان کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اور یہ یقین یہ رکھتا ہوں کہ آپ ان کو یاد بھی رکھیں گے اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اس میں 3-4 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے، ایسا کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے غم اور خوف نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ اولیاء ہیں کون، کوئی کس طرح ولی بنتا ہے اور کیا اس کے مدارج ہوتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تاکید سے یہ اعلان اس لیے فرما رہا ہے کہ سننے اور ماننے والے اس پر کاربند ہو جائیں اور ہر وقت جو ان کی فریاد اور مصیبت ہے اسے بچ جائیں، تاکہ مخلوق خدا میں ان کی زندگی امتیازی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی زندگی میں فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دوست بے خوف بے غم اور اللہ تعالیٰ کے دشمن خوف زدہ مغموم اور مردار زندگی گزارنے والے ہوں، اور دونوں کی زندگیاں ایک طرح ہوں، تو پھر اس وضعیت کا فائدہ کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسی ہستی کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے جو سمیع و بصیر اور قادر مطلق ہے اور رحمان و رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ کوئی چیز کسی مقام پر اور کسی وقت بھی اس کے سامنے فریاد کرے یا کچھ کہے تو وہ سنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی ہر مخلوق سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی نہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی بے مثل مہربان ہے۔ ایسی حالت میں جو اس کا ہو جائے، وہ کسی حال میں ہو، اس کا مالک اسے دیکھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے اور اس پر مہربان رہتا ہے، لہٰذا ہر تکلیف اور غم کا علاج فرماتا ہے۔ اس لیے اسے کوئی خوف غم نہیں ہوتا۔ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے، اور غم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ہی اس کی بہتری ہوتی ہے، بظاہر کچھ دکھائی دے۔ اور یہ 2 امتیازی کیفیتیں ایسی ہیں جو انسان کو مخلوق میں ممتاز کرتی ہیں۔ اب ایسی امتیازی زندگی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلوم کیا جائے کہ اولیاء کون ہیں۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے سچے اور صحیح اور مصمم ارادے سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد الہی میں تیرا غلام ہوں، جو کچھ کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، اور میری جو چیز ہے تیرے فضل سے ہے، تیری ہے، تو اسے اپنے راستے میں منظور فرما اور ہر وہ فعل کرنے کی رغبت اور توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور ہر اس چیز سے نفرت عطا فرما اور بچا جو تیری ناراضگی کا سبب ہو۔ تو وہ انسان اسی وقت ولی اللہ بن جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی دوستی اور غلامی میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے۔ پھر جتنی اور تابع داری کرتا چلا جائے، یاد الہی میں بڑھتا چلا جائے، تو اس کے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ولایت کی ابتدا تو یہ ہے کہ اس کی مثال بجلی کی تار کی سی ہو جاتی ہے، جس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور اس میں بجلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہوتی ہے، اور انتہائی مقام تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جیسے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے،
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے، یعنی اس کا ہر فعل اور قول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی نسبت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی کرامات سے حدیث بھری پڑی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم کو سبق سکھاتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح دنیاوی حوادث سے بے خوف اور بے غم تھے۔ انہیں صرف ایک ہی غم تھا کہ یہ غلامی جو ہمیں عنایت ہوئی ہے ہمیشہ عطا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا کہ ناگہا کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر رہ گیا جس نے مجھے ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ وہاں ایک شیر نکل کر میری طرف آیا، میں نے زور سے کہا ابو الحارث میں غلام رسول ہوں۔ شیر میرے آگے آگے چلنا شروع ہوا اور راستہ بتاتا گیا۔ جنگل سے باہر نکلے تو زور سے آواز آئی، میں سمجھا کہ اس نے مجھے الوداع کہا۔ یہی کیفیت آپ سے مقصود ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آپ آئے ہیں۔ اس کو سمجھیں اور اسے سنبھالیں اور دنیاوی خواہشات اور ترغیبات اور خوف سے بچیں اور اس اعزاز کو ضائع کر کے دنیاوی علائشوں میں داخل نہ ہوں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔